ہمارے ملک کے آزاد ہوئے 77 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ آزادی سے پہلے کے حالات کیسے تھے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آزادی کے بعد کے جو حالات مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک تکلیف دہ دن ہی رہا ہے۔ کبھی پریشانیاں کم رہی ہیں، کبھی زیادہ رہی ہیں، لیکن حالات اس وقت اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ آئیے اسی عنوان سے تقریر سماعت کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبد الواحد عبد الخالق۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ جب ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستاں کرنے کو، جب ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستاں کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ کرام اور معزز سامعین، بہت سے حساس مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی موضوع بحث بنانا پڑتا ہے۔ انہی نازک اور حساس مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی اور اس کی دم توڑ دی جمہوریت کا ہے۔ آج ہندوستان کی جمہوریت اپنے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے اور مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ معزز سامعین، صدیوں کی غلامی کے بعد جب ہندوستان 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا، طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا، ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ناقابل برداشت مصائب و آلام جھیل کر آزادی کی نعمت حاصل کی اور سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا، تاکہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختاری اور آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز رہیں، آزاد فضا میں سانس لے سکیں اور اپنے مذہبی شعائر کو انجام دینے میں آزاد رہیں۔ لیکن آزادی کے 77 سال بعد بھی یہی کہنا پڑتا ہے کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ کسے معلوم تھا کہ آزاد ہندوستان وطن پرست مسلمانوں کے لیے جہنم کدہ بن جائے گا، فرقہ پرستی کا زہریلا نار ہر فرد بشر کو ڈس لے گا، سیکولرزم کا سہانا سپنا دکھا کر مسلمانوں کو عضو معطل بنا دیا جائے گا، قومی دھارے میں شامل ہونے کی تحریک چلا کر مشرکانہ تہذیب اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اسلام کا نام لینے کے جرم میں ان کو فساد کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات پر مندر ہونے کا بے ثبوت و بے دلیل الزام لگا کر حملہ کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ محترم سامعین، جمہوری نظام حکومت کو چلانے کے لیے 3 اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا مقننہ یعنی قانون سازی کے اختیار کا ادارہ، دوسرا انتظامیہ یعنی قانون کے مطابق ملک کے نظم و نسق کو سنبھالنے کا ادارہ، تیسرا انتظامیہ یعنی قوانین کی تشریح اور ان کے مطابق تنازعات کا تصفیہ کرنے والا ادارہ۔ ایک جمہوری نظام حکومت میں ان تینوں اداروں کا اہم کردار ہوتا ہے اور ہر ادارہ بااختیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں ادارے جتنے مستحکم اور غیر جانبدار ہوتے ہیں اور عوام کے مفادات کی جتنی زیادہ رعایت کرتے ہیں، جمہوریت بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن افسوس،
ہمارے ملک کی جمہوریت کے یہ تینوں ادارے غیر مستحکم ہو چکے ہیں، اپنی افادیت اور اعتماد کو کھو چکے ہیں۔ مقننہ اور انتظامیہ میں تو ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن کے اوپر قتل، کرپشن، اغوا اور زنا بالجبر جیسے مقدمات ہیں، جن کے دامن سینکڑوں معصوموں کے خون ناحق سے داغدار ہیں، آج وہی بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ ان کے بیانات ہمیشہ مسلم دشمنی پر مبنی ہوتے ہیں۔ عدالت عالیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑانا، انصاف پسند ججوں کو راستے سے ہٹا دینا، عدلیہ، میڈیا اور تفتیشی ایجنسیوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ بھلا ان سے کسی بھلائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر بھی یہی وطن پرست ہیں اور وطن پرستی کی صنعت بانٹنے کا اختیار صرف انہی کو حاصل ہے۔ میرے دوستوں، ہم نے تقریباً 800 سال تک اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک کی مٹی سے پیار کیا ہے، اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کی ہے، اور جب اس ملک پر برے وقت کا سایہ پڑا اور انگریزوں کا تسلط قائم ہوا تو ہم نے ہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ہماری رگوں میں نتھورام گوڈسے کا نہیں، شہید ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار ہماری ہی عظمت رفتہ کی نشانی ہے۔ تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، میزائل مین ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا، ہم ہی نے کارگل کی چوٹی پر لہرایا ترنگا۔ ہمارے ہی نوجوان پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر راستے بناتے ہیں، سمندروں کا سینہ چیر کر پل تعمیر کرتے ہیں، ٹیکسیوں میں، کارخانوں میں، گیریجوں میں، ہوٹلوں میں ہمارے ہی محنت کش نوجوان اس ملک کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ مراد آباد کے برتن ہمارے، علی گڑھ کے تالے ہمارے، فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری، بنارس کی ساڑیاں ہماری، کانپور کی جوتیاں ہماری، مالیگاؤں اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے، پھر بھی ہم 77 سال سے بھوکے اور ننگے ہیں۔ آزادی کے 77 سال بعد بھی ہمارے حب الوطنی پر لگا ہے سوالیہ نشان۔ آزادی کے 77 سال بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار و مددگار، ماتھے پر دہشت گردی کا کلنگ لیے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکریاں تلاش کرتے ہیں۔ کہاں ہے آزادی؟ عزیزو بتاؤ کہاں ہے آزادی؟ حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پر، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پر، حالانکہ شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں، چرچا کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان تعلیمی، سماجی اور سیاسی سطح پر دلتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں، رنگناتھ رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک لون نہیں دیتی ہے۔ میں نہیں، چرچا کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے بند ہیں۔ میں نہیں، محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد سرکاری نوکریوں میں صرف 4% ہے، فوج اور پولیس محکمے میں ہماری تعداد 3% سے بھی کم ہے۔ لیکن افسوس، سد افسوس، ہم لوگ صرف ایک جگہ اکثریت میں ہیں، وہ ہے جیل کی کال کوٹریاں۔ جی ہاں جناب، جیلوں میں ہماری تعداد 20% ہے۔ کہاں ہے آزادی؟ کیسی آزادی؟ کیا اسی لیے ہمارے اسلاف نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا؟ لیکن افسوس، جنہوں نے اس ملک کے لیے ایک قطرہ پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس ملک سے بے وفائی کی ہے، آج بدقسمتی سے ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اور خاص طور سے جب سے ایک چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں، اس ملک کے کروڑوں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ کبھی مسلم ریزرویشن پر ڈاکہ، کبھی اذان اور نماز پر پابندی، کبھی جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لاء پر نشانہ، کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ، کبھی سوشل میڈیا پر القاعدہ اور داعش سے رابطے کا بہتان، کبھی جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر حملہ، کبھی CAA اور NRC جیسے قوانین پاس کر کے مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی کوشش۔ بابری مسجد غیر منصفانہ فیصلے کے ذریعے مسلمانوں سے چھین کر مندر تعمیر کر لی گئی، لیکن اسی پر بس نہیں ہوا، وقف ترمیمی بل پاس کر کے ہمارے پرکھوں کی وقف کی ہوئی زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش جاری ہے، اور تمام برادران وطن کو مسجدوں اور درگاہوں کے نیچے بھگوان اور مندر تلاش کرنے کے لیے بھارت کھودو یوجنا شروع کر دی گئی ہے۔ عدلیہ، میڈیا اور انتظامیہ سب مسلمانوں کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ہجومی تشدد اور توہین رسالت کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، غرضے کہ اس وقت ہندوستان کا مسلمان خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، نہ اس کی جان محفوظ، نہ مال، نہ جائیدادیں، نہ عبادت گاہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آج میں حکومت وقت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں،
اس لیے اس کو ساتھ لیے بغیر اگر تم وشو گرو بننے کا خواب دیکھ رہے ہو تو تمہارا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور برادران وطن سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت اور فرقہ پرست عناصر جو مسلمانوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمان کی بیٹی نہیں بلکہ ہندوستان کی بیٹی غیر محفوظ ہے۔ ملک کا مسلمان نہیں، ملک کا کسان سڑکوں پر ہے، ملک کا مسلمان نہیں بلکہ ملک کا نوجوان بے روزگار ہے، مہنگائی سے پورا ملک جوجھ رہا ہے۔ پولیس کی لاٹھیوں اور گولیوں کے شکار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ روزگار مانگنے والے جوان بھی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آزادی کے 77 سال بعد بھی ہمارا ملک بھوکمری سے آزاد نہیں ہو سکا، ہمارا ملک فرقہ پرستی اور بدعنوانی سے آزاد نہیں ہو سکا، ہمارا ملک لال فیطہ شاہی کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکا، ہمارا ملک ورلڈ بینک کے قرضے سے آزاد نہیں ہو سکا، ہمارا ملک یورپ اور امریکہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ قتل و خون عام ہے، دہشت ہے یہاں، قتل و خون عام ہے، دہشت ہے یہاں، کون کہتا ہے کہ آزاد ہیں ہم؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔